غزہ فلسطینیوں کے لیے بدنصیب ہے، غزہ فلسطینیوں کے لیے ایک برا شگون ہے، اس لیے امریکہ غزہ پر قبضہ کر لے گا۔ ٹرمپ کیسے غزہ کو خالی کرائیں گے؟ کیا امریکی فوج غزہ بھجوائی جائے گی؟ کیا تعمیر نو کے بعد لوگوں کو غزہ واپس آنے کی اجازت ہوگی؟ ٹرمپ کے اس پلان پر غزہ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ حماس کی رائے کیا ہے؟ عرب ممالک کا رد عمل کیا ہے؟ ٹرمپ کی ان تجاویز سے سازش کی بو کیوں آ رہی ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آئیے بات کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ تاریخ کی درست سمت پر کھڑا ہونے کے لیے حکمرانوں کو کرشمہ سازی کی نہیں بلکہ سیاسی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فطرت کا اصول ہے کہ وہ زمین کے کسی ٹکڑے پر فاتح کے قبضے کے حق کو تو تسلیم کر لیتی ہے، لیکن اس زمین پر بسنے والوں کی بے دخلی برداشت نہیں کرتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ بخت نصر سے ہٹلر تک جس حکمران نے فطرت کے اس اصول کی خلاف ورزی کی، ذلت آمیز زوال اس کا مقدر ہوا۔ اس خطے میں اس سے پہلے بھی ایک حکمران ایسا آیا جس نے کہ یہاں پر حملہ کیا، اس علاقے پر قبضہ کیا اور اس علاقے کی بیشتر لوگوں کو اپنا غلام بنا کر ساتھ لے گیا۔ اس کا نام بخت نصر تھا، اور جس قوم کو اس نے اپنا غلام بنایا وہ بنی اسرائیل تھے۔ اور بعد میں سائرس دا گریٹ نے جب بخت نصر کو بابل میں شکست دی تو اس کے بعد وہ واپس بنی اسرائیل کو ان کے علاقے میں لا کر آباد کر دیا۔ یہی فلسطین کا، یروشلم کا یہ علاقہ تھا۔ اور اس کے بعد اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو پھر کبھی بنائیں گے کہ سائرس کے ہاں، فارس والوں کے ہاں، ایرانیوں کے ہاں اس زمانے میں بل آف رائٹس تھا، جس میں کہ لوگوں کے پاس اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی پوری آزادی تھی۔ اور اسی بل آف رائٹس کے تحت جو سولومنس ٹیمپل ہے وہ دوسری دفعہ تعمیر ہوا تھا، کیونکہ بخت نصر نے اسے تباہ کر دیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ خیر، بعد میں وہ کہانی لمبی ہے کہ وہ دوبارہ بھی ایرانیوں نے ہی، ان کے ایک جنرل ٹائٹس نے اس کو تباہ کر دیا۔ لیکن بہرحال جو بات اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ چاہے ہٹلر ہو، چاہے بخت نصر ہو، جس حکمران نے بھی فطرت کے اس اصول کی خلاف ورزی کی، اس نے ذلت آمیز زوال اپنے نصیب میں خود لکھ لیا۔ لیکن تاریخ سے سبق نہ سیکھنے والے حکمرانوں کی فہرست بھی کافی طویل ہے، اور اس فہرست میں ایسا لگتا ہے کہ آج ایک اور نام کا اضافہ ہوا چاہتا ہے، اور وہ نام ہے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ جی ہاں، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جو کہ لوگ مانتے ہیں، لوگ اکثر مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ آپ سپر پاور کہتے ہیں، سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ملکوں کے حساب سے کیونکہ وہ ذرا طاقتور ملک ہے، اس لیے یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ تو امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے غزہ پر قبضہ کرتے ہیں اور غزہ کے باسیوں کی جبری نقل مکانی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، امریکی صدر کے اس غیر انسانی اور غیر اخلاقی اعلان کے بعد غزہ کا مستقبل آخر کیا ہوگا؟ غزہ کے مکینوں کا نیا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ٹرمپ غزہ کو خالی کیسے کرائیں گے؟ کیا امریکی فوج غزہ بھجوائی جائے گی یا کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا؟ تباہ شدہ غزہ کی تعمیر کب اور کیسے ہوگی؟ کیا تعمیر نو کے بعد لوگوں کی غزہ واپسی ممکن ہوگی؟ کیا انہیں غزہ واپس آنے کی اجازت ہوگی؟ ٹرمپ کے اس پلان پر غزہ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ حماس کی رائے کیا ہے؟ عرب ممالک کا رد عمل کیا ہے؟ یورپی یونین کیا کہتی ہے؟ روس کیا کہتا ہے؟ چین کیا کہتا ہے؟ ایسے کئی سوال ہیں جن کا جواب جاننے کے لیے پوری دنیا بے چین ہے، اور اس عالمی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے حکام لوگوں کی غزہ سے باہر دوبارہ آباد کاری کی تجویز کو انسانی ہمدردی کے اقدام کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اس کو کس طریقے سے پیکج کر کے بیچا جاتا ہے چیز کو،
اسی لیے مارکیٹنگ میں یہ بہت اہم ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر کس قسم کا پیکج اور کس قسم کی پنچ لائن اور کیا کہہ کے اس کو بیچ رہے ہیں. تو اس کو مارکیٹ کیا جا رہا ہے انسانی ہمدردی کے دام کے طور پر. خیر، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا حل نہیں ہے، کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے کہ غزہ اب ایک منہدم شدہ مقام ہے. اب یہ بات چیت ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اس پریس کانفرنس میں کی جس میں کہ ان کے ساتھ نتنیاہو موجود تھے. وہ نتنیاہو جو کہ پہلے کسی بھی ملک کے سربراہ ہیں جو ٹرمپ کے دوسرے دور حکومت میں انہوں نے امریکہ کا، واشنگٹن کا، وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا ہے. اور اس کے بعد ٹرمپ نے یہ ایک سکیم پیش کی کہ امریکی جا کر غزہ کا کنٹرول سنبھالیں گے اور جو غزہ کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو دوسرے ممالک میں بھیج دیا جائے گا اور ان کو مختلف آبادکاریاں بنا کے دی جائیں گی، آبادیاں بنا کے دی جائیں گی جن کو کہ وہ وہاں پر جا کر رہ سکتے ہیں، جو کہ مصر، اردن اور دوسرے عرب ممالک میں بھی ہو سکتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس منصوبے سے سازش کی بو آتی ہے، اور سازش کی بو اس لیے بھی آ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ابھی تک اپنے اس منصوبے کے خد و خال واضح طور پر بیان نہیں کیے. واشنگٹن میں اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے جو تفصیلات پیش کی ہیں وہ انتہائی مبہم اور پیچیدہ ہیں. لیکن اس سے ایک بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی نظر میں غزہ کا ایک ایسا مستقبل، انہوں نے اس کا ایک ڈھانچہ بنایا ہوا ہے جس میں زیادہ تر فلسطینی شاید شامل نہیں ہوں گے. اس پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ غزہ کی پٹی پر کنٹرول حاصل کر لے گا، ہم اس کے مالک ہوں گے اور وہاں موجود تمام خطرناک بموں اور دیگر ہتھیاروں کو ان کو ناکارہ بنائیں گے، ڈیفیوز کریں گے، زمین کو برابر کریں گے اور تباہ شدہ عمارتوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے، اور اس سب کی ذمہ داری ہم پر ہوگی. لہٰذا فلسطینیوں کو وہاں سے نکل جانا چاہیے. اپنے منصوبے کی افادیت بیان کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ اس معاملے کو طویل مدتی ملکیت کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. اس سے مشرق وسطیٰ کے اس حصے اور شاید پورے مشرق وسطیٰ میں زبردست استحکام آئے گا. ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ان کا یہ خیال سب کو پسند آئے گا اور امریکہ اس زمین کے ٹکڑے کا مالک ہوگا. یہ علاقہ ترقی کرے گا اور ہزاروں ملازمتیں پیدا کرے گا ان لوگوں کے لیے جو اس خطے میں رہ رہے ہوں گے لیکن وہ فلسطینی نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم غزہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے اور اس علاقے کو مشرق وسطیٰ کے ریویرا میں تبدیل کر دیں گے جہاں فلسطینیوں سمیت پوری دنیا کے لوگ رہیں گے. فلسطینیوں سمیت، فلسطینیوں کو تو آپ وہاں سے نکال رہے ہیں. غزہ کے باسیوں کے نئے ٹھکانوں کے بارے میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ غزہ کے باسیوں کا مصر اور اردن میں دوبارہ ان کو آباد کیا جائے گا. اور جب لوگوں نے مزید سوالات کیے تو انہوں نے کہا کہ لازمی نہیں کہ ایک اور دو جگہ ہوں، 5-6 جگہوں پر بھی ان کو آباد کیا جا سکتا ہے اور بہت سے دولت مند عرب ممالک ہیں، وہاں پر فلسطینیوں کو بھیجا جا سکتا ہے، وہاں پر اچھی آبادیاں بنائی جا سکتی ہیں جہاں پر کہ وہ رہیں. غزہ تو ایک جہنم ہے، یہاں پر تو رہنا ممکن ہی نہیں ہے، ایک ملبے کا ڈھیر ہے، یہاں بم ہیں، یہ تو ان کے لیے جہنم ہے اور یہ ان کے لیے بہت ہی بد نصیب ثابت ہوئی ہے. یہ ایک اچھا شگون نہیں ہے کہ وہ غزہ میں رہیں، یہاں پر ان کے لیے شاید صرف موت ہی ہے یا جہنم ہے. ٹرمپ کے خیال میں غزہ کے لوگ وہاں واپس نہیں جانا چاہتے، انہیں کسی اور مقام کی ضرورت ہے جہاں وہ خوش رہ سکیں. ٹرمپ کے نزدیک غزہ اس وقت ملبے کا ڈھیر ہے جو کسی جہنم سے کم نہیں ہے. غزہ کے باسی محض اس لیے واپس جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی متبادل جگہ نہیں ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا غزہ کی اثر نو تعمیر کے بعد فلسطینیوں کو وہاں واپس آنے کی اجازت ہوگی تو انہوں نے بات گول مول کی. کبھی یہ کہا کہ وہاں آنے کی ان کو کیا ضرورت ہے، وہ تو ان کے لیے برا شگون ہے، جہنم ہے، اور پھر یہ کہا کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں رہیں گے.
غزہ ایک بین الاقوامی اور ناقابل یقین جگہ بن جائے گی جہاں فلسطینیوں کو بھی رہنے کی اجازت ہو جائے گی، یعنی کہ فلسطینیوں کو بھی رہنے کی اجازت ہوگی۔ جب صحافیوں نے صدر ٹرمپ سے پوچھا کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کیسے ہوگا، کیا امریکہ وہاں اپنی فوج بھیجنے لگا ہے، تیار ہے اپنی فوج وہاں بھیجنے کے لیے، تو ٹرمپ نے اس سے انکار نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہوگا، اگر فوج بھیجنا ضروری ہے تو ہم ایسا بھی کریں گے۔ سن 1948 میں اسرائیل کے قیام اور سن 1967 کی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع پر امریکی موقف میں تبدیلی آئی ہے۔ اسرائیل نے سن 1967 کی جنگ کے بعد ہی فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کرنا شروع کیا تھا۔ اسرائیل کے قیام کے وقت ہونے والی جنگ کے وقت بھی ان مقامات پر فلسطینی ہی آباد تھے۔ وہ لوگ اور ان کے آنے والی نسلیں ہی غزہ کی آبادی کی موجودہ اکثریت ہیں۔ اگر صدر ٹرمپ کی اس تجویز پر عمل درآمد ہوتا ہے تو غزہ سے تقریباً 22 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو عرب ممالک میں بھیجا جائے گا۔ ٹرمپ کی اس تجویز پر عمل کرنے سے حقیقی طور پر 2 ریاستی حل کے معاملے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وہ خواب ہے جو اسرائیل اپنے قیام کے وقت سے دیکھتا چلا آ رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے سیاسی حامی اور قوم پرست اسرائیلی گروہ صدر ٹرمپ کی اس تجویز کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے تو ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کا سب سے بڑا دوست قرار دے دیا ہے۔ نتن یاہو کو یقین ہے کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر نہ صرف یہ جنگ جیتیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امن بھی جیت جائے گا، امن کی بھی جیت ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ٹرمپ اور نتن یاہو غزہ کے مکینوں کو ان کی سرزمین سے جبری بے دخل کر دیں گے؟ اور کیا یہ کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ اور کیا واقعی مشرق وسطیٰ میں امن کی راہ ہموار ہو جائے گی؟ تاریخ ہمیں ان سوالوں کا جواب نفی میں دیتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ بین الاقوامی قوانین ٹرمپ کے اس منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے، کیونکہ بین الاقوامی قوانین کے تحت کسی بھی آبادی کو زبردستی کسی اور جگہ پر منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرمپ کے اس منصوبے کی راہ میں دوسری بڑی رکاوٹ فلسطینی عوام ہے، جو ہرگز اپنی سرزمین سے نقل مکانی کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ فلسطین کے عوام ٹرمپ کی اس تجویز کو تمام افراد کو مجموعی طور پر سزا دینے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ حماس کے عہدیدار سمی ابو ظاہری نے ٹرمپ کے پلان کو مزے کا خیز اور غیر معقول قرار دیا ہے، اور غیر معقول قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس قسم کے غیر مناسب خیالات خطے میں آگ بھڑکا سکتے ہیں۔ پاکستان میں حماس کے ترجمان خالد قدومی نے انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ غزہ دوبارہ بنے گا، پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر اٹھے گا، اور فلسطینیوں کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مصر، اردن، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، فلسطین اتھارٹی اور عرب لیگ ٹرمپ کے اس منصوبے کو مسترد کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چین اور روس نے بھی اس تمام تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، یورپین یونین نے بھی اس تجویز کو رد کر دیا ہے۔ ان تمام ممالک کے نزدیک ٹرمپ کا یہ اقدام نہ صرف پورے خطے کے استحکام کو خطرے میں ڈال دے گا بلکہ تنازع کے بڑھنے کا سبب بھی بنے گا اور لوگوں کے امن سے رہنے کے امکانات کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اردن کے شاہ عبداللہ ثانی اور مصر کے صدر السیسی واضح کر چکے ہیں کہ وہ امن اور تعمیر نو کے نام پر فلسطینیوں کو دربدر کرنے کی کسی کوشش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے باوجود ٹرمپ کو یقین ہے کہ چونکہ امریکہ مصر اور اردن کو امداد فراہم کرتا ہے، اس لیے وہ اس منصوبے کے لیے ان کی حمایت حاصل کر لیں گے۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مصر اور اردن فلسطینیوں کو اپنی سرزمین پر خوش آمدید کہیں گے اور غزہ میں رہنے والوں کو آباد کاری کے لیے جگہ فراہم کریں گے۔ ٹرمپ کے اس منصوبے کی وجہ سے سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات خطرے کی زد میں آ گئے ہیں۔ سعودی عرب نے 2 ٹوک انداز میں واضح کیا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر وہ اسرائیل کے ساتھ کسی صورت تعلقات قائم نہیں کرے گا۔ ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کرتے ہوئے
سعودی وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق سعودی عرب کا موقف مضبوط اور غیر متزلزل ہے اور وہ اس پر کوئی گفت و شنید نہیں کرے گا۔ ٹرمپ کی یہ تجاویز غزہ میں جنگ بندی کی توسیع اور باقی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہونے والے مذاکرات کو بھی متاثر کر سکتی ہیں، جو رواں ہفتے متوقع ہیں کہ وہ اپنے دوسرے دور یعنی کہ سیکنڈ فیز میں داخل ہوں گی۔ اسی لیے عرب ممالک کے ساتھ ساتھ مغربی دنیا بھی ٹرمپ کے اس منصوبے کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ حیران کن امر یہ ہے کہ امریکہ کے دیرینہ اتحادی آسٹریلیا نے بھی ٹرمپ کی اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر کنٹرول کے اعلان سے انہیں شدید دھچکا لگا۔ ہم مشرق وسطیٰ میں 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ بیرونی دنیا کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کے اس منصوبے کے خلاف امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ٹرمپ کی اپنی جماعت ریپبلکن پارٹی، ان کے سینیٹر لنزے گراہم کا کہنا ہے کہ اس منصوبے پر عمل درآمد سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ عوام کی اکثریت غزہ پر قبضے کے لیے امریکی فوجیوں کو بھجوانے پر خوش نہیں ہوگی۔ وہیں ڈیموکریٹ سینیٹر کرس مرفی کا کہنا ہے کہ غزہ پر امریکی حملہ ہزاروں امریکی فوجیوں کے قتل اور مشرق وسطیٰ میں کئی دہائیوں کی جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ کرس مرفی کا کہنا ہے کہ اصل کہانی یہ ہے کہ عرب پتیوں نے عام لوگوں سے لوٹ مار کرنے کے لیے حکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ ٹرمپ کے ایلچی برائے مشرق وسطیٰ سٹیو وٹکاف کے خیالات بھی سینیٹر مرفی سے ملتے جلتے ہیں۔ امریکی میڈیا نے جب صدر ٹرمپ کے منصوبے پر ان کی رائے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے ٹرمپ کی جانب اشارہ کر کے صرف اتنا کہا کہ یہ بندہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو سمجھتا ہے، اور شاید حقیقت بھی یہی ہے۔ اسی لیے تو صدر ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ امریکہ کس اختیار اور قانون کے تحت غزہ میں زمین کی ملکیت حاصل کرے گا اور جنگ زدہ علاقے کو دوبارہ تعمیر کرے گا۔ دراصل ٹرمپ ایک ریالٹر ہیں اور وہ بات چیت بھی ایک بزنس مین کی طرح اور ایک ریالٹر کی طرح کر رہے ہیں کہ زمین کا ٹکڑا نظر آتا ہے تو اچھا اس کو برابر کرو، اس کو نئے سرے سے بناؤ، یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو کہیں اور زمینیں دے کے وہاں آباد کر لو اور یہاں پر ایک بڑی سوسائٹی بنا کر اس سے فائدہ اٹھا لو۔ لیکن ٹرمپ اس معاملے کی نزاکت کو شاید سمجھنے سے قاصر ہیں، یا شاید وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت وہ امریکہ کے صدر ہیں اور وہ لوگوں کی آرم ٹوئسٹنگ کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو زور زبردستی سے خاموش کر سکتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، اپنا ہم خیال بنا سکتے ہیں۔ جہاں تک نتنیاہو کا سوال ہے تو ان کی تو باتیں کھلی ہوئی تھیں، وہ ان کا چہرہ چمک رہا تھا خوشی سے کہ صدر ٹرمپ نے ایک ایسی زبردست تجویز دے دی ہے جس میں کہ 2 ملکوں کے نظریے، 2 قومی نظریے کو رد کر دیا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ صدر ٹرمپ کے اس نظریے کو پوری دنیا نے رد کر دیا ہے۔ امریکہ کو بہت دھیان سے اور بہت سوچ سمجھ کر اپنے آپ کو اس جنگ میں ملوث کرنا چاہیے۔ امریکی فوج کا غزہ میں موجود ہونا امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ ایک ایسی لڑائی میں خود کو گھسیٹ رہے ہیں جو آپ کی نہیں ہے، اور اس سے آپ کو بہت شدید تنقید بھی ملے گی۔ آپ کے عرب ممالک سے اور بہت سے ملکوں سے آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اور جس اگریشن کے ساتھ ایک اگریسولی ٹرمپ ابھی بھی اپنی پالیسیز کو لے کے چل رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر امریکہ نے غزہ میں اپنی فوج بھیجنے، وہاں پر قدم رکھنے کی غلطی کر لی تو یہ امریکہ کے لیے بھی بہت شدید نقصان دہ ثابت ہوگا۔ فلسطینی یقینی طور پر اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے، نہ ہی عرب ممالک اس نقل مکانی کو، اس ہجرت کو، جبری ہجرت کو تسلیم کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا واحد حل یہ ہے کہ 2 اسٹیٹس ہوں، 2 ملک ہوں، ایک اسرائیل اور ایک فلسطین، دونوں کو آزادی ہو، اپنے لوگ وہاں پر جئیں، اپنے روزگار کی تلاش کریں، وہاں پر امن ہو، سکون سے رہیں۔ لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا پچھلی کئی دہائیوں سے، اور اس کی وجہ اسرائیل کی ہٹ دھرمی ہے
اور امریکہ کی اس کو سپورٹ ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ امریکہ اب شاید یہ جو بات کر رہے ہیں ٹرمپ، اس سے بیک آف کریں اور کسی صورت بھی امریکی فوج کو اس معاملے میں انوالو نہ کریں۔ یہ امریکہ کے بھی حق میں ہے، فلسطینیوں کے بھی حق میں ہے، اور شاید کسی حد تک پوری دنیا کے امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔